تو یہ ایک جس کو بودھی دلیل کہتے ہیں، جب کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے نا تو وہ پھر تنکے کو لوگ کہتے ہیں نا کہ ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا، وہ تنکے کا سہارا پھر ڈھونڈتے ہیں. لیکن تنکے سے جب ایک پانی کی لہر آتی ہے، موج آتی ہے، اور کوئی تنکے کو پکڑے تو بے وقوفی ہے نا کہ وہ بچ جائے گا. تنکا بیچارہ جان اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. تو ایسی دلیل جو آپ کی بنتی نہیں ہے، چاہے وہ قرآن کی آیت کیوں نہ ہو، وہ آپ کا ساتھ ہی نہیں دے رہی ہے، وہ آپ کے خلاف جا رہی ہے. اللہ کی کتاب میں تو قوت ہے، لیکن آپ کے اس تحریف کے اندر قوت نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. مانوی تحریف آپ کر رہے ہیں، ڈنڈی مار رہے ہیں آپ. دوسری دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے چچا ابو طالب، آپ کے چچا ابو لہب، ابو طالب نہیں ابو لہب، اس کی ایک باندی تھی. اسے جب معلوم ہوا کہ بھتیجا پیدا ہوا ہے، عبداللہ کا لڑکا پیدا ہوا ہے، تو اپنے ہاتھ کی انگلی سے اس نے اشارہ کیا اپنی باندی کے طرف کہ اس کو آزاد کر دو. تو کہتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ جب ابو لہب مر گیا تو کسی نے خواب میں اس کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ ابو لہب کیا حال ہے، کیسی حالت گزر رہی ہے؟ کہا کہ بس عذاب ہے، سختی ہے، جہنم ہے، بڑے خراب حالات ہے، لیکن ہفتے میں ایک دن، حالانکہ ہفتہ دنیا میں ہوتا ہے، وہاں ہفتہ پھر نہیں ہوتا ہے، ہفتے میں ایک دن پیر کے دن، جس دن میرا بھتیجا پیدا ہوا تھا اور میں نے جس انگلی سے اشارہ کر کے یہ کہہ دیا تھا کہ اس کو آزاد کر دو، بس اس ایک انگلی سے صرف ہفتے میں ایک دن پیر کے دن پانی جو ہے وہ نکلتا ہے، اس کو میں چوستا ہوں، اس سے مجھے تسلی ہو جاتی ہے، میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں دیکھو ابو لہب جو کافر تھا، اللہ کے نبی کا دشمن تھا، ایسا دشمن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر سارے قبیلوں کو، قریش کو بلایا تھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دین دی، تو یہی وہ ابو لہب تھا جو سب سے پہلے اٹھا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا تبا لکا، کہ ہلاکت ہو تیرے لیے اے محمد الیاذ باللہ. کیا تو نے اس لیے ہمیں یہاں بلایا تھا؟ یعنی آپ دیکھیں اسلام سے پہلے گھر پہ بھتیجا پیدا ہوا ہے، خوشی میں باندی جو ہے وہ آزاد کر رہا ہے، لیکن وہی بھتیجا جب نبی بنتا ہے اور اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے تو کہتا ہے تبا لک یا محمد، ہلاکت ہو تیرے لیے محمد. پھر ایسے شخص کے لیے روایت پیش کرنا، ہمارے یہاں یہ مصیبت ہے کہ کوئی بھی روایت اگر بخاری سے پیش کر دی جائے نا، پھر تو بس، پھر تو وہ قرآن کو کنڈم کر دیں گے، قرآن کی آیت کو کنڈم کر دیں گے، حالانکہ اصول یہ خود پیش کرتے ہیں. ان کے یہاں اصول یہ ہے کہ بخاری جو ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، سب سے صحیح کتاب ہے اللہ کی کتاب کے بعد. تو کم از کم انصاف کرو نا، اللہ کی کتاب کے بعد نا. ہم ماننے کے لیے تیار ہیں آپ کے ساتھ،
باقی کتابوں سے زیادہ صحیح ہے، لیکن یہ ظلم نہ کرے کہ جب وہ قرآن سے اس کی کوئی روایت ٹکرائے، قرآن کی کسی آیت سے ٹکرائے، تو پھر آپ قرآن کی تعویل کریں، قرآن کو آپ چھوڑ دیں، ایسا نہ کریں۔ اب قرآن مجید کے اندر جب اس نے کہا تبّل لکا، ہلاکت ہو تیرے لیے، تو قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے پوری سورہ تب جو ہے وہ نازل فرما دی، سورہ لہب نازل فرما دی، تبت یداک ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ اور قرآن پھر یہ بتا رہا ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور اس کا کیا ہوا اس کے کوئی کام نہیں آیا۔ اب قرآن کہہ رہا ہے اس کے اعمال اور اس کا مال کام ہی نہیں آیا۔ آپ بخاری کی روایت پیش کر رہے ہیں کہ جی جہنم میں ایک دن پیر کے دن جو انگلی چوستا ہے اسے پانی اس کو ملتا ہے، اس کو راحت ہوتی ہے۔ کچھ تو انصاف کرے۔ اول تو یہ روایت ہی صحیح نہیں ہے، اس کا متن قرآن کے خلاف ہے۔ پھر ایک شخص نے خواب دیکھا، پتہ نہیں کس نے خواب دیکھا، اس شخص کا نام ہی نہیں ہے۔ ایک طرف قرآن، دوسری طرف کسی کا خواب۔ اب کسی کے خواب کے لیے ہم قرآن چھوڑ دے، یہ دوسری دلیل ہے ان کی جو وہ پیش کرتے ہیں میلاد کے اوپر۔ تیسری دلیل وہ روایت پیش کرتے ہیں، وہ دو طریقوں سے ہیں، ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے، اور دوسری جو ہے وہ امیر معاویہ، مرویات امیر معاویہ کے اندر، کہ ایک دن صحابہ بیٹھے ہوئے تھے مجلس کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور صحابہ سے پوچھا ما اجلسکم، یہاں کس چیز نے تمہیں بٹھایا ہے، کیوں یہاں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے کہا اس لیے بیٹھے ہیں نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدینا للاسلام، علی ما ہدانا للاسلام، ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ ہم اللہ کا ذکر کریں اور اس کی تعریف کریں اس بات پہ کہ اس نے ہمیں اسلام کا راستہ دکھا دیا، وَمَنَّا بِكَا، اور اس بات پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ آپ جیسا نبی ہمارے طرف اللہ نے بھیج کر ہم پر احسان فرما دیا۔ تو اس روایت کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یہ کہا تھا کہ ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی تعریف کرے، اس کا شکر ادا کرے اس بات پہ کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی اور تیرے ذریعے ہم پر احسان فرمایا۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم قسم کھاؤ کہ یہی بات ہے اس لیے تم بیٹھے ہو۔ تو صحابہ نے قسم کھائی، اے اللہ کے نبی ہم قسم کھاتے ہیں کہ اسی لیے ہم بیٹھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں نے تم پہ شک نہیں کیا ہے، قسم اس لیے دلوائی ہے کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آیا اور مجھے اس نے خبر دی ہے، میں گھر پہ تھا، کہ اس طرح تیرے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ ملائکہ میں ان پر فخر کر رہا ہے۔ تو اللہ کو گواہ کرنے کے لیے میں نے یہ تم سے قسم اٹھوائی کہ تم سچے ہو اپنی اس چیز کے اندر، اس کی خبر جبریل نے مجھے دی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھو وہ صحابہ جو تھے نا انہوں نے بھی تو جلوس نکالے تھے، جلسے کیے تھے، اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اجلسکم۔ ارے یہ عربی کا لفظ ہے، جلسہ یجلسو کے معنی ہوتے ہیں بیٹھنے کے، جہاں بھی کوئی بیٹھا ہوگا اس کو جلسہ ہی کہیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، کسی خاص مقصد کے لیے بہت سارے لوگ جمع ہو جائے تو کہتے ہیں یہ جلسہ ہے، اور جب کسی خاص مقصد کے لیے کوئی
چل رہے ہوتے ہیں ایک راستے سے تو لوگ کہتے ہیں جلوس نکلا ہے. عربی کے معنی اس کے جو ہے عربی کے اندر اس کے معنی ہوتے ہیں بیٹھنے کے. بیٹھے تھے وہ, اس سے آپ کے جلسے جلوس تو ثابت نہیں ہوتے. پھر انہوں نے جو بات کی ہے نذکر اللہ, ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کو یاد کرے, میلاد کے لیے نہیں بیٹھے تھے وہ. وَنَحْمَدُهُ, اور اللہ کی تعریفیں کرے, عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ, اس نعمت پہ کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی راہ دکھائی ہے. وَمَنَّا بِكَ, اور تیرے ذریعے اللہ نے ہم پر احسان کیا. جو اللہ نے نبی کے ذریعے احسان کیا وہ کیا احسان تھا, اس کو بھی تو آپ دیکھیں نا, انصاف کرے, چھوڑے اپنے مسلک کو, اپنے بڑوں کو. دلیل نہیں ہے یہ, اپنے مفادات کو چھوڑے, مرنا ہے اللہ کے یہاں جانا ہے تمہیں, مقصد کے طرف پلٹے. اللہ نے کیا احسان کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال نبوت سے پہلے انہوں نے زندگی گزاری ہے. کوئی ایک دلیل پیش کرو, کس سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یا ان کے رشتہ داروں نے اللہ کے نبی کا میلاد منایا ہے. کوئی ایک دلیل پیش کرو 40 سال میں. پھر 23 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے گزارے ہیں. اس 23 سال کے اندر آپ بتا دے, کوئی ایک دلیل پیش کر دے کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا ہو کہ میرا میلاد مناؤ, صحابہ نے میلاد منایا ہو, جشن عید میلاد النبی منایا ہو. ایک دلیل پیش کر دو. اب 40 کو 23 کے ساتھ جوڑ دو تو 63 سال ہو گئے. 63 سال میں کوئی ایک دلیل پیش کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت آ گئی. 2 سال آپ کے خلافت تھی. ان 2 سالوں میں کوئی دلیل پیش کر دو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا حکم دیا ہو, صحابہ نے یہ منایا ہو. 2 کو 63 کے ساتھ ملاؤ, 65 سال ہو گئے. 65 سال میں کوئی دلیل دے دو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی ہے. 10 سال آپ کی خلافت رہی ہے. آپ کے 10 سالہ خلافت کے اندر کوئی ایک دلیل پیش کر دو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا آپ کے حکم پہ یا بغیر آپ کے حکم پہ صحابہ نے جو ہے بغیر حکم کے کس صحابہ نے میلاد منایا ہو. اب 10 کو 65 کے ساتھ جوڑو, کتنے ہو گئے؟ 75 سال. 75 سال میں کوئی ایک دلیل پیش کر دو کہ انہوں نے میلاد منایا ہو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت شروع ہوتی ہے اور آپ کی خلافت 12 سال رہتی ہے. ان 12 سال کے اندر آپ کوئی دلیل پیش کرے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا آپ کے حکم پہ یا بغیر آپ کے حکم کے اس 12 سال کے اندر کسی نے بھی میلاد منایا ہو. چلے دلیل پیش کرے. اب 75 کے ساتھ اب 12 کو اور ملاؤ گے تو کتنے ہوں گے؟ 87 سال. 87 سال کے اندر آپ جو ہے پیش کر دے کوئی دلیل کے کوئی بھی دلیل ہو کہ میلاد منائی گئی ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی اور 4 سال آپ کی خلافت رہی. 87 کے ساتھ 4 کو اور جوڑ دو, 91 ہو گئے. 91 سال. 91 سال دور کے اندر کوئی ایک دلیل پیش کر دو کہ میلاد کسی نے منائی ہو. علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت صرف 6 مہینے کے لیے آتی ہے. اس 6 مہینے کے اندر کوئی دلیل پیش کر دو. اس لیے کہ کم از کم علی رضی اللہ تعالی عنہ, حسن رضی اللہ تعالی عنہ, ان کو تو ہمارے صوفیاء بڑے مانتے ہیں نا. مانتے تو ہم بھی ہیں, ہمارے سر کے تاج ہے, اللہ کے سچے ولی ہے, لیکن الوہیت کے منصب پر انہوں نے فائز کیا ہے. اب 91 کے ساتھ 6 مہینے اور ملا دو, 91.5. ٹھیک ہے نا. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آتی ہے اور وہ 20 سال رہتی ہے. کتنی رہتی ہے؟ تو یہ کتنی ہو گئی؟ 111.5. اتنے بنتے ہیں نا, یعنی 1 صدی سے اوپر چلے گئی یہ دور. ارے کم بختو,
اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر قرن میرا ہے، اس کے بعد اور اس کے بعد 3 قرن کو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بہتر ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ 100 سال میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ مر جائیں گے میرے دور کے جو ہے۔ تو پہلے صدی میں جو لوگ تھے وہ تو مر گئے، خیر القرون والے تو چلے گئے دنیا سے۔ پھر خیر القرون تو آپ چھوڑے، یہ صدیاں چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی، پھر 6ٹھی صدی کے اندر کہیں جا کے یا 7ویں صدی کے اندر ایک شخص آتا ہے، ایک عیاش بادشاہ، اور وہ بھی ان صوفیہ مولویوں کے کہنے پر، ان مشرک اور بدعتی مولویوں کے کہنے پر، اور تھا بھی وہ عیاش مولوی، عیاش بادشاہ مظفر الدین کوکبپوری، اس نے یہ میلاد منایا ہے۔ وہ شرم نہیں آتی ہے؟ اللہ کے نبی کا دور گیا، خلفائے راشدین کا دور گیا، پوری 1 صدی گزر گئی، دوسری صدی شروع ہو گئی، کسی نے میلاد نہیں منایا، تابعین میں کسی نے نہیں منایا، تبع تابعین میں کسی نے نہیں منایا، محدثین میں کسی نے نہیں منایا، فقہاء میں کسی نے نہیں منایا۔ یہ کون سا دین تم پیش کر رہے ہو؟ مظفر الدین کوکبپوری کا دین پیش کر رہے ہو؟ صوفیہ کا دین پیش کر رہے ہو؟ میلاد منائیں گے ہم، خوشیاں منائیں گے۔ اور آپ انصاف دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی صحیح تاریخ معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا تاریخ تھی، اس لیے کہ کسی کو معلوم تھوڑی تھا کہ یہ اللہ کا نبی بنے گا، وہ تو 40 سال کے بعد نبی بنا تھا، اور وہ دور ایسا تھا وہاں لوگ اس طرح کے جو ہے، جس طرح ہمارے یہاں لوگ سال مناتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں، اس وقت یہ رسمیں تھوڑی تھی، یہ نصرانیوں کے رسمیں تو بعد میں شروع ہوئی ہے، یا اتنا جدید تعلیم یہ تو بعد میں شروع ہوا ہے، تو اس وقت تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی کیا تاریخ ہے۔ کسی نے کہا 8 تاریخ، کسی نے کہا 9 تاریخ، کسی نے کہا 2 تاریخ، کسی نے کہا 12 تاریخ، کسی نے کیا، کسی نے کیا، کسی نے 13 تاریخ، کسی نے 16 تاریخ، مختلف تاریخیں لوگ بتاتے ہیں۔ صحیح تاریخ تو اس کی معلوم نہیں ہے۔ ہاں، جس پر جمہور علماء اتفاق کرتے ہیں، یہاں بھی میں علماء کی بات کرتا ہوں، جمہور علماء جس پر اتفاق کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ تو جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، تو بخاری کی حدیث تو یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہیں، آپ کا چہرہ کھولا ہے، بوسہ دیا ہے، گر پڑے ہیں، روئے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو چلے گئے ہیں، صحابہ غمگین ہے، منافقین خوشیاں منا رہے ہیں، یہود خوشیاں منا رہے ہیں، نصرانی خوشیاں منا رہے ہیں، مشرکین خوشیاں منا رہے ہیں، صحابہ تو خوشی نہیں منا رہے تھے۔ اور غم کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے زیادہ غم نہیں ہے۔ تو یہ کون سا اسلام ہے؟ کس کی سنت ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ جلوس نکالے، آپ جلسے کرے، اچھے اچھے کھانے بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ لوگوں کو کھانے کھلائے، آپ میلاد منائے، اس کا جشن منائے، اور جشن بھی ایسا الیاذ باللہ بڑی بڑی پگڑیوں کے ساتھ، بڑی بڑی ٹوپیوں کے ساتھ، بڑے بڑے جبوں کے ساتھ ناچ رہے ہیں جی، ڈھولک بج رہے ہیں جی، چراغاں ہو رہے ہیں، راتیں گزر رہی ہے، راتوں کو جاگ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، دن کو روزہ رکھ رہے ہیں۔ بھائی کون سی کتاب میں یہ سب کچھ؟ وہ بتا تو دو، حوالہ تو دے دو کہ اللہ کے نبی کی موت پر جو ہے، اور یہ بہت دیر کی بات نہیں ہے، یہ تو جو ہمارے یہاں بھی 70-80 سال کے عمر کے لوگ ہیں انہیں معلوم ہے کہ ان کے دور کے اندر
یہ 12 وفات تھا، 12 ربیع الاول جو ہے یہ میلاد نہیں منایا جاتا تھا، وفات کے نام سے کہ اللہ کے نبی اس دن کی وفات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن مولوی بڑے چالاک ہوتے ہیں کہ وفات میں اتنے کھانے نہیں آتے ہیں، اتنے مزے نہیں ہوتے، اس کو تبدیل کر دیا جشن عید میلاد النبی، موت کو پیدائش میں تبدیل کر دیا.